دوسری بات، جنت میں جانا ہے یا دوزخ میں جانا ہے؟ ٹھیک ہے، اب پہلی بات تو یہ دیکھیں کہ جنت دوزخ کا مالک کون ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. تو ہم نے پوچھنا بھی اسی سے ہے کہ اس نے کس کو جنت میں بھیجنا، کس کو دوزخ میں بھیجنا. تو بات پھر وہی آ گئی ہے، آپ نے خود سے ڈیسائیڈ کرنا ہے. اب مکالمہ بین المذاہب میں جو خرابی ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے پہلے سے ڈیسائیڈ کیا ہوا ہے کہ مکالمہ بین المذاہب میں وہی لوگ اچھے ہیں جو سب کو جنت کا پروانہ جاری کر دیں. خدا نے اگر کہا ہے کہ یہ آدمی جنت میں نہیں داخل ہو سکتا تو ہم اس لیے نہیں کہیں گے کہیں ہم خود ہی انتہا پسند یا تنگ نظر ڈکلیئر نہ ہو جائیں. ہم خدا سے زیادہ محتاط ہیں اور ہم نے یہ خود سے ڈیسائیڈ کیا ہوا ہے کہ ہم نے جس کو خدا نے کہا ہے جنت میں نہیں جائے گا، ہم اس کو بھی جنت میں اس لیے بھیج رہے ہیں تاکہ لوگ ہمیں امن پسند کنسیڈر کریں. تو کچھ چیزیں تھیولوجیکل ریالٹیز ہیں، اس کو آپ چینج نہیں کر سکتے. مکالمہ بین المذاہب میں جب آپ اپنے عقیدے کا بیڑا غرق کرنے کی کوشش کریں گے تو یہ پچھلے مسئلے حل نہیں کرے گا، ایک نیا مسئلہ کھڑا کر دے گا. لوگ سمجھیں گے آپ نے، ایک کرسچن نے اور ایک مسلمان نے بیٹھ کے آپس میں فیصلہ کر لیا ہے کہ کچھ لو اور دو کی پالیسی اپناؤ، کچھ تم چیزیں اپنے عقیدے کی چھوڑو، کچھ میں چھوڑتا ہوں، تو مل جل کے ایک تیسرا عقیدہ ڈیولپ کرتے ہیں جس میں تم بھی جنت میں جاؤ گے، میں بھی جنت میں جاؤں گا. حالانکہ تم میرے نبی کو نہیں مانتے، میں تمہاری کتاب کو نہیں مانتا. تو نہ کر کے بھی ہاں کے فائدے سارے حاصل کر لیا جائیں. تو یہ ایک چیز ہے بنیادی. اب میں آپ کے جواب کی طرف آتا ہوں. جن لوگوں نے بائبل مقدس پڑھی ہے، ٹھیک ہے، ان لوگوں کے مطابق، جنہوں نے بائبل مقدس پڑھی ہے، نیو ٹیسٹمنٹ پڑھا ہے، بائبل کے عقیدے کے مطابق اگر کوئی مسلمان بحیثیت مسلمان مر جائے، فوت ہو جائے، اور وہ مرتے دم تک بائبل کے عقیدے کے بتائے ہوئے راستے پہ نہ چلے تو وہ جنت میں نہیں جا سکتا. دیٹ از اے تھیولوجیکل ریالٹی. راہ، حق اور زندگی میں ہوں، کوئی میرے بغیر خدا تک نہیں پہنچ سکتا، یسوع مسیح نے کہا ہے. جو شخص بائبل مقدس کے الہامی ہونے پر یقین نہ رکھے، جو شخص تثلیث فی التوحید جس کو قرآن نے ریجیکٹ کر دیا ہے، جو شخص یسوع مسیح کے خدا ہونے کو نہ مانے جس کو قرآن نے شرک ڈکلیئر کر دیا، مشرک کبھی جنت میں نہیں جا سکتا. یہ ریالٹی ہے، ٹھیک ہے. کفارہ صلیب پہ مصلوبیت مسیح جس کو قرآن نے ریجیکٹ کر دیا ہے کہ یسوع مسیح کو سرے سے مصلوب ہی نہیں کیا گیا. تو اب بڑے دھیان سے میرا جملہ سنیے گا. جو مسیحی عقیدے کی بنیاد ہے وہ اسلام میں کفر ہے، ٹھیک ہے. تو جو اسلام میں کفر ہے وہ آپ کے ایمان کی بنیاد ہے. تو اسلام کے بتائے ہوئے کفر کو جب تک آپ نہیں مانیں گے آپ مسیحی نہیں ڈکلیئر ہو سکتے، اور کافر کبھی جنت میں نہیں جا سکتے. دیٹ از اے ریالٹی، ٹھیک ہے. یہ بڑی ہارش، بڑی پینفل ریالٹی ہے. میں نے اس لیے کہا تھا مکالمہ بین المذاہب کو حقیقی بنیادوں پہ جب تک آپ نہیں اسٹیبلش کریں گے آپ مسائل حل ہی نہیں کر سکتے. اس لیے آپ نے امپریشنز مینیج کرنے ہیں. آپ جب آپس میں بیٹھے ہوں گے تو آپ کے یعنی تنگ نظر لوگ کہیں گے جی کہ قاری صاحب تو لگتا ہے اندر سے عیسائی ہوں گے. یہ ہو سکتا ہے ڈاکٹر صاحب جنہیں داڑھی رکھے تو مسلمان ہو گئے، وہ چرچ سے گئے، یہ مسجد سے گئے، ٹھیک ہے نا. تو پھر دونوں کہاں جائیں گے؟ تو اس لیے جب آپ آپس میں بیٹھے ہوں گے پیار اور محبت سے تو اپنی پہچان کا تحفظ بھی آپ کے ایمانی فرائض میں داخل ہے. دس از واٹ آئی مین. یہ کلیئر ہو گیا؟ اب اس کی بے شمار آیتیں ہیں بائبل مقدس کی. پولس رسول کو پڑھ لیں کہ اگر مسیح نہیں جی اٹھا تو ہماری منادی بھی بے فائدہ ہے، ہمارا ایمان بھی بے فائدہ. مصلوبیت مسیح کے اوپر ساری کرسچن تھیولوجی سٹینڈ کرتی ہے. تو جس کے اوپر پوری کرسچن تھیولوجی سٹینڈ کرتی ہے وہی اسی کا قرآن نے انکار کر دیا. تثلیث فی التوحید، ولا تقولوا ثلاثہ، مت کہو تین، ٹھیک ہے. مصلوبیت مسیح کا قرآن پاک نے انکار کر دیا. آپ جس کرسچن آئیڈینٹی کے پلر کو اٹھائیں گے قرآن پاک نے اس کو ریجیکٹ کر دیا، ٹھیک ہے. میں بنیاد بنا رہا ہوں ایمان کی. تو جس چیز کی بنیاد پر آپ نے ڈیسائیڈ کرنا تھا کہ آپ کا اچھا عمل کیا ہے. لیکن نا جب آپ کہیں گے میں ایک اچھا مسیحی ہوں تو اچھے اعمال کی بنیاد پہ کہیں گے نا. تو آپ نے اپنے اعمال کو قرآن پاک کی روشنی میں جج کرنا ہے یا مسیح کے بتائے ہوئے راستے کی روشنی میں. تو اگر آپ اپنے اعمال کو قرآن کی روشنی میں جج کرتے ہیں تو وہ تو صریحاً کہہ رہا ہے کہ آپ کفر کے مرتکب ہیں، ٹھیک ہے نا. اور اگر آپ اپنے اعمال کو مسیح کی روشنی، عقائد کی روشنی میں جج کرتے ہیں تو اس کے مطابق آپ پکے پرہیزگار اور متقی ہیں اور آپ سیدھا جنت میں جائیں گے. تو اس لیے کرسچن تھیولوجی کا سٹینڈ یہ ہے کہ اگر آپ
بیسس آف کرسچن تھیولوجی کو نہیں مانتے تو آپ کے اعمال کی بھی وقت کوئی نہیں ہوگی. کیوں؟ کہ جن بنیادوں پہ چل کے آپ نے اپنے ایمان کو اوکے ڈکلیئر کرنا ہے وہ بنیادیں سرے سے کرسچن تھیولوجی میں ہیں جس کو قرآن ریجیکٹ کرتا ہے. یہ کلیئر ہو گیا؟ یہ ایک پوائنٹ آف ویو ہے. تو اس لیے اگر کوئی مسلمان مرتے دم تک مسلمان رہتا ہے اور بڑا متقی پرہیزگاری کیوں نہ ہو اور بہت بڑا ولایت کے تقوی پہ کیوں نہ ہو، ہم مسلمانوں میں سب سے بڑا جو ولی ڈکلیئر ہوتا ہے جو نون ہے وہ شیخ عبد القادر جیلانی ہے، جن کو حضور غوث پاک بھی بولتے ہیں ہم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اب حضور غوث پاک کرسچن تھیولوجی کے مطابق جنت میں نہیں جا سکتا، ولایت کے اعلیٰ ترین مقام پہ بھی فائز ہو کے. ہمارے تھیولوجی میں تو وہ ولایت کے اعلیٰ ترین مقام پہ فائز ہیں. مولانا اشرف علی تھانوی مسلک دیوبند کے اکابرین میں سے ہیں، وہ کرسچن تھیولوجی کے مطابق جنت میں نہیں جا سکتے، وہ جہنم میں جائیں گے. مولانا احمد رضا خان بریلوی وہ کرسچن تھیولوجی کے مطابق جنت میں نہیں جائیں گے، دوزخ میں جائیں گے، کیونکہ انہوں نے سارے پلرز اور فاؤنڈیشن جو ہے کرسچن تھیولوجی کی وہ ریجیکٹ کر دیا. ٹھیک ہے. عبد الوہاب نجدی جو مسلک اہل حدیث کے سعودی گورنمنٹ کے سعودی عرب کے جو موجودہ سعودی گورنمنٹ اس کے بانیوں میں سے ہیں، وہ جنت میں نہیں جائیں گے، وہ سیدھا دوزخ میں جائیں گے. جتنے آپ کو نام میں نے گنوائے ہیں یہ سارے کے سارے دوزخ میں جائیں گے کیونکہ یہ کرسچن تھیولوجی پہ بلیو نہیں کرتے. تو کرسچن تھیولوجی میں نجات کا جو موضوع ہے یہ تھیولوجیکل کانسیپٹ ہے، سوشل کانسیپٹ نہیں ہے. جی سر میں ایک ورس کوٹ کرنا چاہتا ہوں یہاں پہ نیو ٹیسٹامنٹ کی. Paul said salvation is by faith not on acts. جی بالکل وہی بات ہوگی نا کہ آپ اس طرح کی بے شمار آیات ہیں بائبل مقدس کی جس میں فاؤنڈیشن جو کرسچن تھیولوجی ہے، یعنی آپ کے اعمال صرف وہی اچھے سمجھے جائیں گے جو آپ کے ایمان کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے سر انجام کیا جائے. اچھے اعمال تو پھر بت پرست بھی کرتا ہے، ٹھیک ہے نا. اچھے اعمال تو پھر وہ لوگ بھی کرتے ہیں جو آپ کی تھیولوجی سے متفق نہیں ہے. اچھے اعمال تو وہ بھی کرتے ہیں جو کرائسٹ کی ہسٹوریکل ایگزسٹنس کو نہیں مانتے، تو وہ بھی جنت میں جائیں گے. یعنی آپ جی سر جی جی تو یعنی آپ یعنی میری گفتگو کے حق میں فرما رہے ہیں یا کیا؟ جی ایگزیکٹلی. ابھی میں نے صرف کرسچن تھیولوجی بیان کی ہے، ٹھیک ہے نا. کرسچن تھیولوجی بیان کر دی ہے. اب میں آؤں گا اسلامک تھیولوجی کی طرف کہ اسلام کے حوالے سے کیا آپ کا نقطہ نظر بنتا ہے. اس پہ زیادہ میں آپ کو سلائڈ ڈسکشن اس لیے کروں گا کہ اسی پہ زیادہ خرابی ہے معاشرے میں. جتنے بھی آپ کو سو کالڈ سوشل ایکسپرٹ ملیں گے انٹرفیتھ ڈائلاگ کے نام پہ، انہوں نے شاید میرا نہیں خیال ہے کہ قرآن پاک کی صرف ایک آیت کے علاوہ باقی قرآن بھی پڑھا ہوا ہے نہیں، اور کون سی آیت انہوں نے پڑھی ہوئی ہے وہ بھی آپ کو بتاؤں گا. یہ تھا مذہبی انتہا پسندی جس کو ہم نے ہینڈل کرنا تھا. بعض سیاسی شخصیات نے یہ سوچا کہ اس کے مقابلے میں امن اور رواداری والا اسلام بھی لے کے آئیں تاکہ اس کا نعم البدل ہم دنیا کو پیش کریں کہ دیکھیں یہ وہ اسلام نہیں ہے جو اسلام بتاتا ہے، اسلام یہ ہے جو ہم نے پریزنٹ کیا ہے. تو وہ امن اور رواداری والا اسلام کون سا تھا اس کا بھی میں آپ کو تعارف کروا دوں. اسی کے اندر پھر میں آپ کو بتاؤں گا کہ اسلامی نقطہ نظر کیا ہے مسیحیوں کے متعلق. ٹھیک ہے. یہ محترمہ بے نظیر کی کتاب ہے ریکانسیلیشن، آپ نے پڑھی ہوگی، اسلام ڈیموکریسی اینڈ دا ویسٹ. اس کا جو چیپٹر ہے اس کا اردو ترجمہ آیا ہے مفاہمت اسلام جمہوریت اور مغرب، اور اس کا جو پہلا دوسرا چیپٹر ہے اس کا عنوان ہے اسلام کی داخلی جنگ. اور اس کا عنوان بڑا دلچسپ ہے، جمہوریت بامقابلہ آمریت، اعتدال پسندی بامقابلہ انتہا پسندی. ٹھیک ہے. ایک تو انہوں نے کچھ سیاسی نظریات پہ ڈسکشن کی ہے اور اس کے بعد انہوں نے تھیولوجیکل ایشوز کے اوپر بات کی ہے. تو انٹرفیتھ ڈائلاگ کے حوالے سے محترمہ یہ کہتی ہیں، اب میں ان کے آپ کو جملے پڑھ کے سناتا ہوں، بڑے دلچسپ ہیں. صفحہ نمبر 41 پہ، قرآن محض دیگر ادیان سے رواداری برتنے کی تبلیغ ہی نہیں کرتا بلکہ یہ بھی تسلیم کرتا ہے کہ تمام وحدانیت پرست مذاہب نجات کا باعث ہو سکتے ہیں. اگر کوئی کرسچن ہے خدا کو ایک مانتا ہے تو وہ بھی جنت میں جا سکتا ہے. اگر کوئی یہودی ہے خدا کو ایک مانتا ہے تو وہ بھی جنت میں جا سکتا ہے. جنت میں جانے کے لیے مسلمان ہونا شرط نہیں ہے محترمہ کے مطابق. اور ایک اور اب یہ تو ہے دنیا میں، روز آخرت فیصلہ کس بنیاد پہ ہوگا نجات کا؟
تو اس میں محترمہ فرماتی ہیں صفحہ نمبر 49 پہ، اب بڑے دھیان سے سنیے گا، اسلام کے مطابق مسلمان، یہودی، عیسائی اور وہ سب جو خدائے واحد پر یقین رکھتے ہیں، ان سے دنیا میں ان کے انسانی طرز عمل کے مطابق خدا حساب لے گا، اور اس دین کی بنیاد پر نہیں جس پر وہ کاربند ہے۔ یعنی روزہ قیامت اللہ تعالیٰ کے سامنے ایک یہودی کھڑا ہے، ایک عیسائی کھڑا ہے، ایک مسلمان کھڑا ہے، ایک ہندو کھڑا ہوا ہے۔ اس میں دنیا میں ان کے اعمال کیسے تھے، ایکشنز کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ ڈیسائیڈ کرے گا کہ ان میں سے جنت میں کون جائے گا اور دوزخ میں۔ تو اگر ایک مسلمان کے اعمال برے تھے اور عقیدہ اچھا تھا تو اس کو عقیدے کے اچھے ہونے کا کوئی فائدہ نہیں ملے گا، کیونکہ اس کے اعمال برے تھے تو وہ دوزخ میں جائے گا۔ ایک مسیحی جس کے عقیدے کو قرآن نے کفر اور شرک ڈکلیئر کر دیا ہے، اس کے اعمال اچھے تھے تو وہ اپنے کفر اور شرک کے باوجود اچھے اعمال کی بنیاد پر جنت میں جائے گا، دوزخ میں نہیں جائے گا، یہ اس کا مطلب ہے۔ اور ان باقی اور بے شمار آیات کا مطلب ایک اور بھی ہے جو انہوں نے ڈیٹیل میں ڈسکشن اس میں کی ہے، اور وہ یہ ہے کہ محترمہ کی تھیولوجی کے مطابق یا ان کی رواداری والے اسلام کے مطابق جنت میں جانے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت پر ایمان رکھنا ضروری نہیں ہے، آپ کے اعمال اچھے ہوں بس یہ کافی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ادھر سے باہر نکل گئے اسلام سے انتہا پسندی اور جہالت کی وجہ سے، اور یہ لبرل ایکسٹریمزم ہے جس کو میں بولتا ہوں کہ یہ ان کی خرابی کو دور کرنے میں اتنے دور نکل گئے کہ یہ بھی اسلام سے خارج ہو گئے، ٹھیک ہے۔ اب یہ ان کا اسلام ہے۔ اب اگر میں اور آپ محترمہ کی اس بات کو نہ مانیں تو ہم اعتدال پسند ہوں گے یا انتہا پسند؟ اب انتہا پسند کی ڈیفینیشن چینج کر دی انہوں نے، اب یہ انتہا پسند نہیں ہے، یہ انتہا پسند ہے، ٹھیک ہے۔ وہ جب ان کو پڑھیں گے تو ریئیکشن میں یہ اور زیادہ مضبوط ہو جائیں گے اپنی انتہا پسندی میں، اور جب لبرل ایکسٹریمسٹ یہ پڑھیں گے تو یہ بھی، تو خرابی ادھر بھی ہے ادھر بھی ہے، اور آپ اور ہم بیچ میں اٹکے ہوئے کہ ادھر جائیں یا ادھر جائیں۔ اس لیے جو میڈیا میں آپ کو طبقے نظر آتے ہیں ضروری نہیں آپ کو ہدایت بھی وہیں سے ملے، اس لیے آپ نے ہدایت بڑی سوچ سمجھ کے خود سے ڈیفائن کرنی ہے قرآن و سنت کی بنیاد پر، اور وہ ہدایت کیا ہے وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ اب اکثر آپ نے دیکھا ہوگا ٹی وی ٹاک شوز میں وہ کہتے ہیں کہ جی اسلام اور کرسچینٹی میں، یہ آرچ بشپ آف کینٹربری جب تشریف لائے تھے پاکستان تو ان کا جیو پہ انٹرویو ہوا تھا، اس میں ایک دو اور بھی کرسچنس ہیں، تو حامد میر نے سوال پوچھا کہ جی بتائیں اسلام اور کرسچینٹی میں مین ڈفرینسز کیا ہیں، تو دو تین ڈفرینسز بتائے کہ ایک تو حضرت عیسیٰ اسلام کا خدا ماننا، مسیحی فیتھ کے مطابق ان کو خدا سمجھتے ہیں، اور اسلامک فیتھ کے مطابق ہم ان کو نبی اور رسول سمجھتے ہیں۔ دوسرا تھا تثلیث کا عقیدہ کہ ان کے ہاں تثلیث کا کانسیپٹ ہے، ہمارے ہاں توحید کا کانسیپٹ ہے، اور تیسرا تھا مصلوبیت مسیح کا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی دی گئی، ہم کہتے ہیں ان کو سولی نہیں دی گئی، ٹھیک ہے۔ اب میرا یہ سوال ہے، اگر یہ سارے فرق ختم ہو جائیں، اگر کوئی کرسچن کہے کہ جی ٹھیک ہے میں آج سے یہ مانتا ہوں کہ میں ٹرینٹی کو نہیں مانتا، میں توحید کو مانتا ہوں، اگر کوئی کرسچن کہے کہ جی میں مصلوبیت مسیح کو بھی نہیں مانتا، میں یہ مانتا ہوں کہ ان کو نہیں ہوئی تھی ایز پر قرآنک اسٹیٹمنٹ، اور اگر کوئی کرسچن کہے کہ جی میں کرسچینٹی کے ساری چیزیں چھوڑ دیتا ہوں اور میں اسلام کو اور قرآن کو مان لیتا ہوں، تو میرا سوال یہ ہے کہ کیا وہ مسلمان ڈکلیئر ہو جائے گا؟ نہیں، میں کہہ رہا ہوں اگر کوئی کرسچن ہے وہ کرسچینٹی کو چھوڑ کے کہتا ہے کہ میں عقیدہ توحید کو بھی مان لوں گا، اور میں یہ بھی مان لوں گا کہ یسوع مسیح خدا نہیں تھے، وہ خدا کے نبی تھے، میں یہ بھی مان لوں گا کہ وہ صلیب پہ نہیں چڑھے تھے، وہ قرآن کے مقابل، اور میں یہ بھی مان لوں گا کہ عقیدہ تثلیث بھی نہیں تھا، تو یہ کرسچن تھیولوجی کے جو جتنے بھی آرٹیکلز آف فیتھ ہیں، اگر میں اس کو نہیں سب کو چھوڑ کے میں اسلام کو مان لیتا ہوں تو کیا وہ مسلمان ہو جائے گا؟ جو میجر کے ڈفرینسز ہیں، میجورٹی کے ڈفرینسز ہیں، تو جواب یہ ہے نہیں ہوگا۔ کیوں نہیں؟ ایگزیکٹلی ہمارے ہاں دیکھیے عقیدہ یعنی وحدانیت کا کانسیپٹ سارے مذاہب میں ہے، مسیحی بھی خدا کو ایک مانتے ہیں، یہودی بھی خدا کو ایک مانتے ہیں، باقی مذاہب میں بھی ہے خدا کو ایک ماننے کا، اور اسلام میں بھی خدا کو ایک مانتے ہیں۔
مگر خود اسلام میں خدا کو ایک ماننا اور باقی مذاہب میں ایک ماننے میں ایک بنیادی فرق ہے کہ ہمارے ہاں عقیدہ توحید ہے جو باقی مذاہب میں نہیں ہے. تو اگر آپ اسلام میں صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو نکال لیں تو پیچھے وحدانیت بچتی ہے. وحدانیت توحید میں تب بدلے گی جب آپ اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک اور ان کے بتائی ہوئی انٹرپریٹیشن اور ایکسپلینیشن پر ایمان لائیں گے تو تب وحدانیت توحید میں بنتی ہے. باقی مذہب میں عقیدہ ہے، وحدانیت نہیں، توحید نہیں ہے، بس یہ فرق ہے. آپ شاید بائبل کا اسٹڈی میں وہاں تو خدا کے لیے جو ہے کہ ہم تو سیدھا بھی جو ہے کرسچن وہ خدا کے لیے سنگولر کا استعمال کرتے ہیں کہ خدا کہتا ہے، فرماتا ہے. اس کے لیے ہم پلورلزم جو ہے وہ استعمال نہیں کرتے. وہ خدا بائبل ٹھیک ہے. آپ جو ہے انڈرسٹینڈ ٹرینٹی وہ ایک ڈیفرنٹ ایشو ہے اور اس کو سمجھنے کے لیے بھی جو ہے اگر آپ ٹرینٹی کے بارے میں پڑھیں کیونکہ آپ اپنے پرسپیکٹو میں اس کو پڑھیں گے، دوسرے اپنے پرسپیکٹو میں دیکھنا ہے اور ہم اپنے مطلب کی چیز جو ہے ہر مذہب سے نکالتے ہیں. اچھا میں گزارش کر دیتا ہوں. ایک ہے کہ آپ کے مذہب کو اپنے نقطہ نظر سے پڑھو، کیونکہ اگر آپ کی جگہ یہاں ایک کرسچن بندہ ہوتا اس نے زیادہ بہتر طریقے سے کرسچینٹی کو پیش کر سکتا تھا جیسے آپ ایسے نہیں. ایک چیز تو نہیں میں گزارش کر رہا ہوں، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ غلط ہے یہ ٹھیک ہے. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ ڈفرینس کیا ہے دونوں میں، خواہ وہ آپ ڈفرینس سمجھیں یا نہ سمجھیں. میجورٹی پوری دنیا میں 1400 سال سے ٹرینٹی کی جو بھی ایکسپلینیشن لے لیں، خواہ وہ آپ کے نزدیک قابل قبول ہے یا نہیں ہے، ٹرینٹی ایز اے کانسیپٹ کبھی بھی اسلام میں ایکسیپٹیبل نہیں رہا. دس از مائی پوائنٹ. بے شک آپ اس کو اس طرح بنا کے پیش کریں کہ یہ مسلمانوں کے لیے ہو سکتا ہے اس طرح سے قابل قبول ہو جائے، تو جس طرح سے بھی پیش کریں گے وہ کبھی بھی اسلام میں قابل قبول نہیں رہا. یہ میجر ڈفرینس رہا ہے بٹوین اسلامک تھیولوجی اینڈ کرسچن تھیولوجی. اس میں سمجھنا سمجھانا وہ ایک سیپریٹ ایشو ہے. سمجھنے سمجھانے میں تو یہ ہو سکتا ہے نا کہ کئی کرسچن ایسے ہیں جن کو خود نہیں پتہ ٹرینٹی ہے کیا، تو آپ ان کو بٹھا کے ایک طریقے سے ان کو عقیدے کی وضاحت کر سکتے ہیں. بالکل اسی طرح جس طرح مسلمانوں میں کئی لوگ ایسے ہیں جن کو عقیدے توحید کی نہیں صحیح سمجھ، تو آپ ان کو بٹھا کے عقیدے کی وضاحت پیش کر سکتے ہیں. مگر عقیدہ ایز اے ہول ایکسیپٹیبلٹی کے پوائنٹ آف کہہ رہا ہوں کہ ون آف دا میجر ڈفرینس بٹوین کرسچن تھیولوجی اینڈ اسلامک تھیولوجی یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو ڈفرینسز ہیں کہ یہ تثلیث فی التوحید ہے اور یہ صرف عقیدہ توحید ہے. تو ہمارے عقیدہ توحید میں تثلیثی ایکسپلینیشن نہیں ہے شامل. ہم یہ کہتے ہیں کہ بائبل مقدس میں عقیدہ توحید کی بنیادیں ملتی ہیں، مگر اس عقیدہ توحید کو جب ایکسپلینیشن آتی ہے تھرو چرچ کی پلیٹ فارم سے تو وہ نہیں رہتی جو ہماری انڈرسٹینڈنگ آف توحید ہے. تو انڈرسٹینڈنگ آف توحید میں ڈفرینس ہے بٹوین بوتھ فیتھ، یہ ون اینڈ دا سیم نہیں ہو سکتے. اس پوائنٹ آف ویو سے میں بات کر رہا ہوں. ابھی آپ نے سمجھ لیا